الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين واجب التکریم علماء کرام، قابل صد احترام مہمانان گرامی، عزیز طلبہ اور سامعین مکرم، جامعہ عبداللہ بن مسعود کا روح پرور اور ایمان افروز اجتماع ہمیشہ سے پوری آب و تاب کے ساتھ منعقد ہوتا ہے اور ہر سال اس کی رونق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑھتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مربی مخدوم و محترم استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم کا سایہ تا دیر صحت کے ساتھ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ علماء ہیں، طلباء ہیں، اور آپ حضرات ہمیشہ پورے جوش جذبے اور ایمانی ولولے کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ آج بھی یہ عظیم الشان اجتماع دیکھ کر ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا اور ان علماء اور طلباء سے محبت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ معاملہ صرف ایک اجتماع تک نہیں، سال کے بعد 3 دنوں کے لیے نہیں، یہ رات دن صبح و شام نغمہ ہے جسے ہم سب نے
اپنی پوری قوت کے ساتھ بلند رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین سارے مذاہب پر غالب تھا، آج بھی غالب ہے، اور قیامت تک یہ دین غالب رہے گا۔ جہاں تک تعلق ہے علماء اور طلباء کے اعزاز اور ان کی عظمت اور فضیلت کا، تو وہ حدیث مبارک آپ حضرات نے ہمیشہ سنی، ان علماء طلباء نے پڑھی اور بار بار پڑھائی، کہ حضرت کثیر ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کنت جالسا عند ابی الدرداء فی جامع دمشق، میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اذ جاء رجل، کہ ایک آدمی آیا۔ ایک بات تو یہ کہ دمشق کا لفظ یاد رکھیں، میں آگے چلتا ہوں۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو الدرداء، جئت من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے آیا۔ حضرت ابو درداء نے بیان کی کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتہا لطالب العلم رضاً لطالب العلم، یہ طلباء وہ ہیں، یہ علماء وہ ہیں کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتہا رضاً لطالب العلم، کہ فرشتے ان کے سامنے اپنے پر بچھا دیتے ہیں جو طلب علم کے لیے آئے۔ ہم جانتے ہیں کہ انہیں سونے کے لیے اچھا بستر دستیاب نہیں، پہننے کے لیے اچھے کپڑے دستیاب نہیں، وہ کمرے اور وہ رہائشیں دستیاب نہیں جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں، ہاسٹلوں میں لوگوں کو دستیاب ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کی عظمت کا اندازہ کریں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ طلباء جب چلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں تلے پر بچھاتے ہیں۔ تیسرا جملہ فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آج آپ جن لوگوں کی زیارت کر رہے ہیں، میرے دائیں بائیں اسٹیج پر تشریف فرما ہے علماء، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کی زمین پر، اللہ کی کائنات میں، اللہ کی دھرتی پہ ان کا مقام یہ ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم فمن اخذ بحظ وافر۔ یہ جملہ سن لے، پیغمبر دو عالم نے فرمایا انبیاء اپنے پیچھے وراثت میں درہم اور دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جس نے وہ علم حاصل کر لیا اس نے انبیاء کی وراثت میں سے ایک بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ بس اس جملے کو یاد رکھیں، آگے چل کر میں بات کرتا ہوں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علم ہے، نہ جاگیر ہے، نہ زمین ہے، نہ مکانات ہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے۔ ابھی اس پچھلے مہینے میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر جو لعن و طعن کیا گیا، تبرہ بازی کی گئی کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حق لے لیا اور حق ادا نہیں کیا۔ فدق کا معاملہ میں اس وقت تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرتا، لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں کہ کیا تم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سمجھتے ہو کہ انہیں پیغمبر دو عالم کے اپنے بابا کے علم کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ وراثت مانگنے کے لیے اپنے گھر سے چلی اور کسی دربار میں چلی گئی؟ یہ توہین ہے سیدہ فاطمہ کی، یہ تبرہ ہے سیدہ فاطمہ پر۔ یہ صرف صحابہ اکرام پہ تبرہ نہیں کرتے وہ لوگ، بلکہ اہل بیت جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کے افراد ہیں، ان کے ساتھ جو انہوں نے توہین آمیز، کبھی وہ پیغمبر دو عالم کے خاندان کی بیٹیوں کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں
واویلا کرتی اور ماتم کرتا ہوا دکھاتے ہیں کہ دربار میں یہ ہو گیا، دربار میں بھونکنا ہے تو تم اپنی ماؤں بہنوں پر بھونکو، انہیں لاؤ بازار میں، انہیں درباروں میں لے کر جاؤ۔ میں واضح لفظوں میں کہتا ہوں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بیٹیوں اور خاندان کی معزز خواتین کو بازاروں پہ رولنے والے یہ جو قصے تم نے خود ساختہ کہانیاں گھڑ رکھی ہیں، انہیں بند کرو، ہم یہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہم ولا دینار۔ جہاں تک تعلق ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بات ہوتی رہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر دو عالم نے خود اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ وہ رات کس کو یاد نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مسجد نبوی میں انتظار کر رہے ہیں، پیغمبر دو عالم تشریف لائیں، عشاء کی نماز پڑھائیں۔ پیغمبر دو عالم نے اٹھ کر مسجد نبوی کی طرف جانا چاہا، لیکن بیماری کی شدت کی وجہ سے جا نہ سکے، غشی طاری ہو گئی۔ دوبارہ اٹھے، تیاری کی، پھر اٹھ کر جانا چاہا، پھر نہ جا سکے، پھر اٹھے، تیاری کی، جا نہ سکے۔ میں تفصیل بیان نہیں کر رہا، پوچھتے رہے کہ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب یہی ملتا رہا کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ سب انتظار کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی صحابہ اکرام سے بھری ہوئی ہے، پیغمبر دو عالم کی بیماری کی خبر چاروں طرف پھیل چکی تھی، اور یہ رات تو وہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے ارد گرد کے تمام دیہاتی علاقوں سے بھی پیغمبر دو عالم کی زیارت کرنے کے لیے صحابہ اکرام جمع تھے۔ بار بار یہی کہا جاتا رہا کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب چلنا چاہا، چل نہ سکے، اپنے جسم کا جائزہ لیا اور سمجھا کہ میں آج مسجد نبوی میں نہیں جا سکوں گا، تو فرمایا جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میری جگہ پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ مولانا عبد الکریم ندیم کا فیصلہ نہیں، یہ ہماری گھڑی ہوئی روایات نہیں ہیں، یہ پیغمبر تمہاری روایات کا ہماری روایات کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اہل السنت والجماعہ اور اہل تشیع کے جو روات ہیں، جو ان کی روایات ہیں اور جو ان کا جو ہے پورا ورثہ ہے، وہ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے ہاں جو دین پہنچا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت فاروق اعظم سے، حضرت عثمان ذو النورین سے، حضرت علی المرتضیٰ سے، حضرت معاویہ سے، حضرت انس سے، حضرت ابو ہریرہ سے، یہ صحابہ اکرام نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بیان کی ہیں۔ ان کے یہاں جو روایات کی بنیاد اور تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ ایک بچہ 4 سال کی عمر میں حضرت حسن عسکری کا بیٹا، وہ جو امامت کے 11 افراد، حضرت حسن عسکری کا بیٹا 4 سال کی عمر میں اپنے گھر سے دوڑ کر ایک غار میں جا کر چھپ گیا، اور یہ کچھ لوگ کچھ دنوں کے لیے وہاں غار کے دروازے پر جاتے رہے، اس امام سے دین سمجھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے۔ وہ کچھ لکھواتا رہا، یہ لکھتے رہے۔ یہ جو اصول کافی ہے یعقوب کافی کلینی کی، یہ ہے ابتدا اصل میں اہل تشیع کے پورے علمی ورثے کی، اور یہ 260 ہجری ہے۔ 260 ہجری سے پہلے اس مذہب کی کوئی بھی روایت کسی کے سامنے موجود نہیں۔ وہاں وہ لکھواتا رہا اور پھر یہ سناتے رہے، اور کہا یہ گیا کہ بالآخر اس نے کہا کہ ھذا کافٍ لشیعتنا، میرے شیعوں کے لیے یہی دین کافی ہے۔ یہاں سے بنیاد پڑی ہے اس کی۔ ہمارے پاس
پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے والے صحابہ اکرام جنہوں نے کہا کہ ہم نے پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہم نے یہ پیغمبر کو کرتے ہوئے سنا، یہ دین ہمارے تک پہنچا ہے۔ اسی دین میں یہ بات طے تھی کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ پیغمبر دو عالم نے اپنے مسجد نبوی کے منبر پر آخری جو خطبہ دیا ہے اس میں یہی فرمایا کہ ابو بکر کے بارے میں کوئی آدمی بھی کچھ نہ سوچے، اس لیے کہ تم سب میری تکذیب کر رہے تھے، ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ تم میں سے ہر ایک نے مجھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے مجھ سے کوئی دلیل مانگی ہے، کوئی معجزہ دیکھا ہے، کسی سے مشورہ کیا ہے۔ ابو بکر وہ ہے کہ جب میں نے اس کے سامنے کہا کہ اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا ہے تو ابو بکر نے بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے کہا کہ میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو بکر یہ ہے۔ میں اور باتیں نہیں، ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے ہیں، قرآن مجید میں بھی فضائل ہیں۔ یہ ابھی جو آیات قاری وقاص صاحب تلاوت فرما رہے تھے سورہ اللیل کی، ان کے آخر میں تذکرہ حضرت ابو بکر کا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہ تذکرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ بہرحال روایتیں اپنی جگہ پہ، احادیث اپنی جگہ پہ۔ وہ رات کون بھول سکتا ہے کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، کیا آپ کے صحابہ میں سے کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں؟ توجہ کرنا، یا رسول اللہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، کیا آپ کے صحابہ میں سے کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں؟ فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ یہ علم غیب تھا، پیغمبر دو عالم پر الہام ہوا، وحی ہوا، القاء ہوا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا این حسنات ابی بکر، میں بالکل مختصر وقت میں سمیٹا، این حسنات ابی بکر، یا رسول اللہ تو پھر میرے بابا ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہو؟ لوگ کہتے ہیں، کچھ خطباء کہتے ہیں کہ حسرت کے ساتھ کہا، نہیں حسرت کے ساتھ نہیں کہا، چمک کے کہا کہ اگر عمر کی نیکیاں اتنی ہیں تو میرے بابا کی نیکیوں کا کیا حال؟ یہ نہ کہیں کہ افسوس کیا کہ میں تو سمجھی تھی کہ میرے بابا کا نام لیا جائے گا، نام لیا گیا حضرت عمر کا، نہیں ایسے۔ این حسنات ابی بکر، تو پھر اگر عمر کی نیکیاں اتنی ہیں تو میرے بابا ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہوگا؟ پیغمبر نے تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ، عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر، عمر کی ساری نیکیاں اپنی جگہ پہ، لیکن عمر خود بھی تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ عمر صدقہ جاریہ ہے ابو بکر کا۔ ابو بکر پہلی اینٹ نہ رکھتا تو اسلام کی عمارت تعمیر نہ ہوتی۔ ابو بکر پہلی اینٹ نہ رکھتا تو یہ اسلام کی عمارت تعمیر نہ ہوتی۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، ایک جملہ ذہن میں رکھ لے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر تمام روایات کو، فضائل کو ایک طرف رکھ دیا جائے، بس ایک جملہ یہ دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ اور اس جملے کو میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں اس جملے کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل کو دلیل بنایا۔ یہ جملہ اور اس کی جو ہے وہ بنیاد یہی تھی کہ حضرت نانوتوی نے یہ ثابت کیا کہ پیغمبر دو عالم نبی الانبیاء ہیں، رسول الرسل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کے سارے نبیوں سے افضل اور امام ہونے اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر دو عالم نے خود فرمایا
کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے علم الاولین اور علم الآخرین دے دیا ہے۔ فرمایا کہ علم الاولین تو یہ ہے کہ پیغمبر سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے خزانوں میں سے جتنی کائنات میں علم تقسیم کیا تھا، فرشتوں کو دیا، جنات کو دیا، نبیوں کو دیا، یہ تو ہے علم الاولین۔ اور علم الآخرین کیا ہے کہ پیغمبر دو عالم کے وجود کے زمانے میں اور اس کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ جو علم تقسیم کریں گے، جب آئی باری آمنہ کے لاب عبداللہ کے در یتیم کی، تو اللہ نے اولین و آخرین کا سارا علم سمیٹ کر محمد کے سینے میں ڈال دیا۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر خاتم النبیین، یہ تحذیر الناس کا بنیادی اور مرکزی مضمون ہے۔ لیکن اس پر پھر آگے کہا کہ ابو بکر یہ پیغمبر دو عالم کا جانشین ہے۔ پیغمبر دو عالم کے بعد امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی پیغمبر دو عالم کا جانشین، کیوں کہ یہی دلیل، سن لیں یہ بات، فرمایا ما صب اللہ تعالیٰ فی صدری الا وسببت فی صدر ابی بکر، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی میں محمد کے سینے میں ڈالا تھا وہ سارے کا سارا میں نے اٹھا کر ابو بکر کے سینے میں ڈالا۔ یہ ہے ابو بکر۔ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو زبانیں حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف لمبی لمبی زبانیں، میں کچھ نہیں کہتا، قرآن مجید نے کہا ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْهُ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ یہ انہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کی مثال اس طرح کی ہے کہ ایک کتا ہے، وہ اپنی زبان نکالے ہوئے ہے، وہ ہانپ رہا ہے اور وہ سانس لے رہا ہے لمبے لمبے، اگر اس پہ کوئی بوجھ ڈالو تب بھی وہ ہانپتا ہے اور اگر بوجھ نہ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے۔ صحابہ اکرام کے خلاف اور حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف جو زبانیں لمبی لمبی باہر نکلی ہوئی ہیں اور ان زبانیں، وہ ان کی مثال اللہ نے بیان فرما دی کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، حضور نے تو یہ فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے ان حضرات کو کہ انہوں نے جو علم اپنے اکابر سے لیا تھا، حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی سے لیا تھا، وہ علم انہوں نے اپنے ان طلباء کی طرف تقسیم کر دیا، ان میں منتقل کر دیا۔ آج آنے والے دن میں یہ طلباء نہیں رہیں گے بلکہ علماء بن کر، العلماء ورثۃ الانبیاء کا نمونہ بن کر زمین پر اللہ کے دین کا پرچم سر بلند کریں گے۔ میں نے آیت پڑھی ہے ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، میں اس کا ترجمہ بھی اس وقت نہیں کرتا، اس کی تفسیر کی طرف بھی نہیں جاتا، صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم فقہ ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ، آج کچھ زبانیں علم فقہ کے خلاف کہتے ہیں جی ہمیں قرآن و حدیث سے بات، ایک طبقہ تو وہ ہے کہتا ہے کہ ہم حدیث پہ اعتبار نہیں کرتے، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم فقہ کو نہیں مانتے۔ دماغ خراب ہو جائے، شیطان اگر کسی کو اپنے دھوکے میں مبتلا کر لے تو پھر وہ اس طرح مسلمات کا انکار کرتا ہے۔ یہ فتنے موجود ہیں، آپ حضرات نے ان فتنوں کا تعاقب کرنا ہے، ان فتنوں کی سرکوبی کرنی ہے، اور آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ ان علماء کرام کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر، ان کی پشت پر کھڑے ہو کر انہیں اس بات کا اطمینان دلائیں کہ آپ آگے بڑھیں، اللہ کے دین کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے آپ جس میدان میں کھڑے ہوں گے اکیلے نہیں ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مدارس کی اصل بنیاد، اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے پڑھی ہے۔ معاویہ کو جانتے ہیں آپ؟ حضرت معاویہ کون ہیں؟ امیر شام نہیں، امیر المومنین۔ امیر شام کیا ہوتا ہے؟
امیر شام تو تھے، لیکن تب تک جب تک نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت نہیں کی تھی، اس وقت تک وہ امیر شام تھے۔ جس دن انہوں نے بیعت کر لی اس کے بعد وہ امیر المومنین، امیر شام نہ کہا کریں۔ امیر شام کا تو معاملہ یہ ہے، یہ شام کی سرزمین اپنی جگہ پہ، آج دیکھ لیں کہ شام میں کیا ہو رہا اور کیا ہونے والا ہے۔ پچھلے 35-40 برس تک شام میں کیا ہوتا رہا، ظلم و بربریت کا ایک عجیب قسم کا نمونہ تھا۔ حافظ الاسد نصیری مذہب کا شیعہ، اس کا بیٹا بشار الاسد، یہ سارا خاندان نصیری تھے۔ نصیری کون ہے؟ جو کہتے تھے کہ حضرت علی خدا، وہ نصیری تھا جو کہتا تھا کہ علی خدا ہے۔ ایک شیعہ کہتا ہے واللہ میں تو خدا کو بھی علی کہتا ہوں۔ یہ شرک و کفر کا ملغوبہ ہے۔ دنیا بھر کے سارے مشرکانہ عقائد اور نظریات سمیٹ کر جمع کر کے ان کا کوئی نچوڑ نکالا جائے، وہ نچوڑ آپ کو شیعہ مذہب میں ملے گا۔ یہ شرک اور کفر کی سب سے بڑی مثال ہے شیعہ مذہب۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی، یہ شام وہ ملک ہے، وہ خطہ ہے کہ یاد رکھیں ہم نے اس کی طرف جانا ہے۔ مولانا قاری منصور صاحب موجود ہیں، اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میرا معاملہ یہ ہے، سأخبرکم بأول امری، اس کے آخر میں فرمایا کہ میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ وہ خواب جو میری ماں نے اس وقت دیکھا تھا جب میری پیدائش ہونے والی تھی، وہ خواب کیا تھا کہ سیدہ آمنہ نے دیکھا کہ خرج منہا نور اضاء لہا منہ قصور الشام، کہ ان کے وجود سے ایک نور نکل رہا ہے، جس نور کی روشنی میں سیدہ آمنہ نے مکہ معظمہ کے ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی شام کے محلات دیکھ لیے۔ یہ اشارہ تھا، یہ بشارت تھی سیدہ آمنہ کو کہ یہ بیٹا معمولی بیٹا نہیں ہے۔ بیٹے ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، قریش میں بھی، بنو ہاشم میں بھی، لیکن آمنہ یہ تیرا بیٹا وہ ہے کہ جس کی سلطنت اور جس کی حکومت شام کے محلات تک پہنچ جائے گی، اور اس کے غلام شام کے محلات کو اپنے پاؤں تلے روند کر رکھتے ہیں۔ کعب احبار ابھی رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے، جو یہود کے بہت بڑے عالم ہیں تورات و انجیل کے۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزمان کی جو بشارتیں تورات میں لکھی ہوئی تھیں، ان میں ایک بشارت یہ تھی ان الفاظ میں کہ محمد اللہ کے رسول ہوں گے، مولدہ بمکہ تھا، ان کی جائے ولادت پیدائش کی جگہ مکہ ہوگی، ہجرتہ بطیبہ تھا، وہ ہجرت کریں گے طیبہ اور مدینہ کی طرف، اور ملکہ بالشام، ان کی حکومت شام تک پھیل جائے گی، شام پر بھی ان کا اقتدار قائم ہوگا۔ یہ شام تک اقتدار کیسے پہنچا؟ سیدنا فاروق اعظم، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم اور حضرت معاویہ کا خاندان، ان کے بڑے بھائی، ان کے والد، یہ خود یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں میں سے خود مستقل دلیل ہے۔ حضور نے جو کچھ فرمایا وہ پورا ہوا حضرت معاویہ کے زمانے میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، گالی دیتے ہو تم خاندان معاویہ کو، ماں کی بہن کی، خاندان بنو امیہ کو۔ بنو امیہ نے اسلام کو کیا دیا؟ میں بالکل موازنہ نہیں کرتا بنو ہاشم کے ساتھ، لیکن یہ بات تو کہنا میرا حق بنتا ہے کہ بنو امیہ نے کیا دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں جن کا نام ہے یزید ابن ابو سفیان۔ یزید کے نام پر گالی دیتے ہو ہر یزید کو۔ میں کربلا والے اور حضرت معاویہ کے بیٹے کی
نام جو یزید ہے اس کی وجہ سے یزیدی نہیں ہوں، میں یزید ابن ابو سفیان کی نسبت سے اپنے آپ کو یزیدی کہنا فخر سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان کا بیٹا ہے، بڑا بیٹا، ان کا نام ہے یزید ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ قدیم الاسلام ہے، شروع میں وہ مسلمان، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یہ ان میں سے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو شام کی مہمات پہ سپہ سالار بنایا اور ان کی قیادت میں یہ شام فتح ہوا ہے۔ شام پر جو پرچم لہرا ہے یہ عیسائیت کا شام تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس مشرکانہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس مشرکانہ عقیدے کا شام تھا جو قیصر کا، یہ حضرت یزید ابن سفیان ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ اکرام کے لشکر گئے اور انہوں نے یہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر کے اسلام کا پرچم سر بلند کیا۔ حضرت یزید ابن سفیان کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرت یزید جب فوت ہو گئے تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ پر شام کا گورنر حضرت امیر معاویہ کو بنایا۔ 20 سال تک تقریباً حضرت معاویہ شام کے امیر رہے ہیں، گورنر رہے ہیں، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبردار ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ امیر المومنین تھے۔ 19 سال تک پھر انہوں نے امیر المومنین کے طور پر زندگی گزاری ہے۔ ان کا دارالحکومت یا دارالخلافہ دمشق تھا، وہی دمشق جو علم کا بہت بڑا مرکز ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، بد زبانی کرنے والوں کی زبانیں تو ہیں ہی لمبی اور ان کی زبانوں پر تو ہر وقت کوئی نہ، اور وہ زبانیں ایسی ہیں کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اس بازار کی پیداوار ہیں اور اپنی مادری زبان استعمال کرتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ارباب اقتدار سے میں نہیں جانتا کہ کرم میں اور پانچ چنار میں کیا ہو رہا ہے، مجھے اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، امن کو کس نے سبوتاژ کیا، وہاں 200 افراد کو کس نے قتل کیا، وہاں پہ کتنے دنوں سے ایک ظلم کا بازار گرم ہے، مسجدیں جلائی گئی ہیں، اہل سنت کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اغوا کیا گیا ہے، یہ کس نے کیا؟ یہ ذمہ داری ارباب اقتدار پر کی ہے۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ارباب اقتدار ہوش کے ناخن لیں، یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، یہ صحابہ اکرام کی سرزمین ہے، ان سے محبت کرنے والوں کی سرزمین ہے۔ اگر تم نے ان کتوں کی زبانوں کو لگام نہ دی اور ان کو بھونکنے سے بند نہ کیا تو پھر گلی گلی، کوچہ کوچہ، بازار بازار مدح صحابہ کے نعرے گونجیں گے۔ ہم ان کا اپنی گلیوں میں، ہم ان کا اپنی گلیوں میں نہیں، ان کے امام باڑوں میں اور ان کے گھروں میں بھی عرصہ حیات تنگ کر دیں گے۔ ہم انہیں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم کسی ایسے وجود کو تسلیم نہیں کر سکتے جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف بدزبانی کرتا ہو۔ شام کیا ہے اب؟ حضرت میری بات سنیں، وقت بہت مختصر ہے، میں اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آج شام میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اعتقادی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے اس امت کے اور نسل انسانیت کے آخری زمانے کے بارے میں جو بشارتیں دی ہیں، ان کے لیے شام کا جو میدان ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ تم حضرت معاویہ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہو کہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ آج بھی 35 سال تک تم نے اہل سنت کا قتل عام کیا۔ نصیریوں نے، اہل تشیع نے،
ایران کی حمایت کے ساتھ، لبنان کی حمایت کے ساتھ، اور نہ جانے کس کس کی حمایت کے ساتھ 35-40 برس تک اہل سنت کا قتل عام کیا. کئی لاکھ انسانوں کی لاشیں وہاں جلائی گئیں، عقوبت خانوں میں انہیں بند کیا گیا. لیکن آج پوچھتے ہو کہ معاویہ کہاں ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آج بھی شام پر معاویہ کی روح ہی راج کر رہی ہے. آج بھی وہ 20 سال اپنی جگہ پہ، لیکن اب جا کر دیکھ لو، جامع دمشق کھل گئی، جامع بنو امیہ کھل گئی، جامع امیر معاویہ کھل گئی. اور یہ وہ دمشق ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آخری زمانے میں جب امام مہدی آئیں گے، ایک ہے خروج امام مہدی کا، ہم نہیں وہ مانتے. ہمارے یہاں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک امام، ایک قائد امت کو ملے گا، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن میرا بیٹا ہے، المہدی منی من صلب ابنی ھذا، مہدی میرا بیٹا ہوگا اور میرے اس المہدی منی، مہدی میرے خاندان میں سے ہوگا، اور من صلب ابنی ھذا میرے اس بیٹے کی نسل سے ہوگا، حضرت حسن. ان کے یہاں جو چلی آتی ہے امامت کی لڑی، اس کے مطابق ان کا امام حسینی ہے، ہمارا امام حسنی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، فرق ہے. وہ جو لڑی آ رہی ہے حضرت حسین، حضرت زین العابدین سے، محمد باقر جعفر صادق سے، موسیٰ کاظم، علی تقی، محمد نقی اور رضا اور حسن عسکری، وہ حضرت حسین سے لڑی چلی آ رہی ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا، اور کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی المرتضیٰ نے سب لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ حسن میرا وہ بیٹا ہے جس کے بارے میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مہدی میرے خاندان میں سے ہوگا، اور من صلب ابنی ھذا میرے اس بیٹے کی، تو حسن ہی ہوگا. وہ مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوگی. دعا کرو، شام کا میدان تیار ہو رہا ہے، اللہ ہمیں سب کو امام مہدی کے لشکر میں شامل فرمائے. آپ کو یاد ہے مولانا قاری منصور صاحب بیٹھے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الجہاد ماضٍ مذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامت الدجال. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ اپنی جگہ پہ فرمایا الجہاد ماضٍ مذ بعثنی اللہ، جس دن سے اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کے لیے مبعوث کیا ہے، اس دن سے جہاد شروع ہوا، جہاد کی تاریخ کا آغاز ہوا. اور الی ان یقاتل آخر هذه الامت الدجال، جب میری امت کا آخری لشکر دجال کے ساتھ لڑائی کرے گا، جنگ کرے گا، قتال کرے گا، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا. لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل، کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل میرے اس جہاد کے تصور کو اور میرے اس جہاد کے حکم کو معطل نہیں کر سکے گا. زور لگایا ساری دنیا نے جہاد کو دہشت گردی کہہ کر. ہمارے یہاں وہ لوگ پیدا کیے گئے پرویز مشرف جیسے، جن کو فیڈ کیا گیا، اور جہاد کے خلاف انہوں نے محاذ آرائی کی. مجاہدین کے ساتھ جو انہوں نے کیا، افغانستان ہمارے سامنے ہے. بہرحال لیکن آج بھی وہ سب مر گئے، سب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے جو جہاد کے لفظ کو ختم کرنا چاہتے تھے. یہ کہا گیا کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اور دوسری صورتوں میں جو جہاد کی آیات ہیں ان کو نکال کے ایک نیا قرآن مرتب کیا جائے. لیکن میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان علماء کو، حضرت مفتی حبیب الرحمن درخواستی کو، مولانا عبدالکریم ندیم کو، مولانا فہیم الحسن تھانوی، مولانا قاری، یہ سب علماء ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا قرآن
جو پیغمبر دو عالم نے صحابہ کو دیا تھا، صحابہ نے امت کو دیا تھا، اس کے علاوہ کسی کتاب کو ہم قرآن کے طور پر نہیں مانیں گے۔ ہم سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں گے، قرآن مجید وہی رہے گا جو محمد کے صحابہ نے ہمیں دیا۔ جہاد کی آیات موجود ہے، تو کیا فرمایا کہ جہاد جاری رہے گا اس وقت تک جب تک میری امت کا آخری لشکر دجال کے ساتھ قتال کرے گا۔ وہ ماحول پیدا ہو رہا ہے، یہ آخری بات ہے۔ وہ امام مہدی جو حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مکہ معظمہ آئیں گے، طواف کر رہے ہوں گے کہ شام کے کچھ ابدال، یہی کچھ بتایا ہے ہمیں حضرت مفتی صاحب نے، کہ شام کے کچھ ابدال انہیں نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ یہی مہدی ہے۔ وہ انہیں پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امت میں بہت برا وقت ہے، یہود اور نصارہ نے ایکا کر لیا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی سردار نہیں ہے، کوئی جرنیل نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے۔ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ یکرہ وہ کہے گا نہیں کسی اور کو، لیکن وہ بیعت کر لیں گے۔ یہاں سے لشکر چلے گا، وہ لشکر کی منزل کیا ہوگی؟ دمشق، شام۔ یہ لشکر حضرت امام مہدی کی قیادت میں دمشق کی جامع مسجد تک پہنچے گا۔ ادھر اسرائیل ہے، ادھر یہودی ہیں، ارد گرد سارا ماحول یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے۔ امام مہدی وہاں جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ لشکر، دعا کرو اللہ ہمیں اس لشکر میں شامل فرمائے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ امام مہدی کے اس لشکر میں ہمیں شامل فرمائے، وہ ہاتھ کھڑے کریں، روزانہ دعا کیا کریں، یا اللہ ہماری زندگی میں امام مہدی آ جائیں تو ہم اس کے لشکر میں شامل ہوں، اور اگر ہماری زندگی میں نہ ہو تو یا اللہ ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو اس لشکر کا حصہ بنانا۔ فرمایا یہ عقیدے کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہاں نماز کا وقت ہو جائے گا، امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے لگیں گے، اور صفیں بن چکیں گی، اقامت ہو چکے گی، کہ وہاں ایک شور مچے گا کہ وہ دیکھو دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ہو کیا رہا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، آسمانوں پہ موجود ہیں، انہیں نہ قتل کیا گیا نہ صلیب پہ دیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو وہ اب موجود ہیں۔ وہ قیامت کے قریب اس ماحول میں تشریف لائیں گے، اللہ ان کو نازل فرمائیں گے۔ دو فرشتوں کا سہارا لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر رہے ہوں گے۔ ایک عجیب منظر ہوگا، نورانیت ہوگی، روشنی ہوگی۔ اللہ کا ایک نبی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہے، وہ اتر رہے ہوں گے، لمبے بال ہیں، ان سے پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے جنت کے پانی سے ابھی وضو کر کے اترے ہیں، سفید لباس پہنا ہوا ہوگا، اور وہ فرشتے لا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جامع مسجد دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتاریں گے، اور لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ پھر ان کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی، حضرت عیسیٰ نیچے تشریف لائیں گے اور سب سے ملیں گے۔ حضرت امام مہدی کہیں گے کہ تقدم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ صفیں بن چکی ہیں، اقامت ہو چکی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے، آپ نماز پڑھائیں گے، میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ ہے اس لشکر کی تیاری، یہ ہے شام، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ جاریہ، یہ حضرت یزید ابن ابی سفیان کی قیادت میں شام کے فتوحات کا سلسلہ، کہ جو آج بھی اونچی آواز سے یہ کہہ رہا ہے کہ بنو امیہ نے اسلام کی جو خدمت کی۔ کہاں گالی دیتے ہو یزید کے ماں باپ کو، یزید کے خاندان کو چھوڑ دو، یزید کو جو حضرت معاویہ کا بیٹا ہے۔ ہم اس کے وکیل صفائی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ صحابی نہیں ہے، ہم صحابہ کے وکیل صفائی ہیں۔ اور وکیل صفائی کیوں ہیں، مدح صحابہ کیوں کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں سارے لوگ۔ پیغمبر دو عالم نے فرمایا اذا ظاہرت الفتن او قال البدع،
جب فتنے ظاہر ہو جائیں وصبت اصحابی اور میرے صحابہ کو گالی دی جانے لگے. عقیدہ سن لے پوری طرح، یہ ہمارا ورثہ ہے. اذا ظاہرت الفتن، جب فتنے ظاہر ہوں، وصبت اصحابی اور میرے صحابہ کو گالی دی جانے لگے، تو فللعالم ان یظہر علما، عالم کے ذمہ فرض ہو جائے گا کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے اور صحابہ اکرام کی مدح کرے، ان کا وکیل صفائی بنے، ان کا دفاع کرے. فللعالم ان یظہر علما، عالم کے ذمہ ضروری ہو جائے گا کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے. من لم یفعل، جس نے ایسے وقت میں کہ جب صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہوں اپنے علم کو ظاہر کر کے صحابہ اکرام کا دفاع نہ کیا، مدح صحابہ کے نغمے گلی گلی نہ گائے، تو پھر کیا فرمایا؟ جو ایسا نہیں کرے گا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، سارے نیک اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، اور سارے نیک لوگوں کی اس کی نہ کوئی فرض کا نیکی قبول ہوگی نہ نفل نیکی. آپ یہ ساری باتیں سن لیں، یہ صرف ان علماء کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور فرمایا کہ تم امت وسط ہو لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. ہم سب نے مل کر، اور یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، جیسا پہلے میں نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راج ختم نہیں ہوا، آج بھی شام پر حضرت معاویہ کی روح حکومت کر رہی ہے، ان کی قبر سے ایک نور پھیلا ہوا ہے، چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سب کو گواہ بنا کر نہیں، آپ کو اس کہنے میں شامل کرتے ہوئے کہ بالکل واضح ہے ہم تختہ دار سے نہیں ڈرتے، ہم گولیوں کی بوچھار سے نہیں ڈرتے، ہم ہتھکڑی اور جو ہتھکڑی ہے یا زنجیریں ہم ان سے نہیں ڈرتے. تم ہمیں تختہ دار پر لٹکا دو، لیکن ہم پیغمبر دو عالم کے صحابہ کے بیٹے ہیں، ہم شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم شاہ عبدالعزیز کے بیٹے ہیں، ہم مولانا عبدالشکور لکھنوی کے بیٹے ہیں، ہم مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بیٹے ہیں. سینہ تان کر کھڑے رہیں گے، صحابہ اکرام کا دفاع کرتے رہیں گے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، خون گردش کر رہا ہے، جب تک سانسوں کی آمد و رفت جاری ہے. ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کے گیت گاتے رہیں گے، جھنڈا بلند کرتے رہیں گے، اور یہ جھنڈا کبھی بھی دنیا میں قیامت تک سرنگو نہیں ہو سکے گا. آپ سب کو میں گواہ بنا کر نہیں، آپ سب کو اپنے ساتھ شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ کردار ادا کرنا ہے. پھیل جائیں گے جہاں کہیں. دیکھیے میں نے دیکھا ہے کہ جہاں آپ کا اہل سنت کا کوئی آدمی دکاندار پاس سے شیعہ ہے، وہ ملنگ ہے، لفنگے لوگ، جیسے میں نے کہا مثل ہو کہ مثل القلب ان تحمل علیہ، لفنگے لوگ وہ گزرتے ہیں یا علی یا علی، وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ایسے حضرت علی رضی اللہ کا انکار. حضرت علی کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا. ہوا یہ ہے کہ روافض نے صحابہ اکرام پر تبرہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق پر زبان تان دراز کی، حضرت فاروق اعظم پر، حضرت عثمان پر، حضرت معاویہ پر. اور حضرت معاویہ کا قصور تو صرف یہ تھا نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جو بھی ملوث تھے، جو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث تھے، یا اس بلوے اور وہ جو بدماش آئے تھے 2-2.5 ہزار، ان لفنگوں اور بدماشوں کی جنہوں نے حمایت کی اور ان کے بارے میں نرم رویہ رکھا، حضرت معاویہ نے چن کر یمن سے، کوفہ سے، مصر سے، بصرہ سے انہیں ڈھونڈ کر قصاص عثمان میں قتل کیا. یہی ہے نا؟ تو پھر یاد رکھو ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا. بہرحال بات ختم کرتا ہوں. میں آپ سب حضرات سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جس طرح وہ ملنگ اور لفنگے آپ کے گلیوں اور بازاروں میں گزرتے ہوئے صحابہ اکرام پر تان کرتے ہوئے گزرتے ہیں، آپ ایک نعرہ ایجاد کریں
مدح صحابہ کا نعرہ ایجاد کریں، فضائل صحابہ کا نعرہ ایجاد کریں، اور گلی گلی کوچا کوچا چلتے چلتے یہ وظیفے کے طور پر کہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین افضل ہیں، امت کے سردار ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ہے عقیدہ۔ اور آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو سروں پہ کفن باندھے ہوئے ہیں، اور ان بچوں کے سروں پہ بھی ہم نے کفن باندھ دیے، یہ کفن ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے تمہیں میدان میں اتارا ہے، تم میدان میں اترے ہو۔ ان پگڑیوں کو پگڑیاں نہ سمجھو کہ جو کہتے ہیں کہ پگڑی سنبھال جٹا، نہیں، یہ دستار فضیلت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کفن ہے۔ اور یہ کفن اس لیے ہے کہ جس طرح مفتی حبیب الرحمن درخواستی نے جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، اسلامی غیرت کے ساتھ، دینی حمیت کے ساتھ اسلامی عقائد کا تحفظ اور دفاع کیا ہے اور ایک میدان بنایا ہے، اسی طرح آپ نے ہر جگہ جا کر اس وراثت کو آگے پھیلانا ہے اور صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے۔ آپ یہ کام کریں، انشاءاللہ قیامت کے دن صحابہ کرام آپ کا استقبال کریں گے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کا استقبال کرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام صحابہ کرام از اول تا آخر 3 جملے کہہ کر جا رہا ہوں صحابہ کرام کے بارے میں، ایمان اور عقیدہ رکھیں۔ ایک بات تو یہ کہ صحابہ حجت ہیں، اسلامی شرائع میں صحابہ کرام حجت ہیں۔ ایک یہ کہ صحابہ کرام ایمان کے لیے بنیاد ہیں، اور تیسرا یہ کہ صحابہ کرام ہر قسم کی تنقید سے بالا تر ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ایمان اور عقیدے پر سلامت رکھے اور موت تک، آخری سانس آنے تک اپنے ان عقائد کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو کہا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ آپ سب جانتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یؤتی، بھی آپ کو حضرت مفتی صاحب نے پڑھا دیا ہے۔ اس کے پورے مضمون کو اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ آپ آنے والے وقتوں میں اہل سنت کا، امت کا، اسلام کا وہ کردار ادا کر سکیں گے جو کردار ادا کرنے کی ذمہ داری ہمیں پیغمبر دو عالم نے سونپی تھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو آنے والے وقتوں میں جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہو کر اسلام اور اسلامی عقائد کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔